ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی حضرت نوٹیفیکیشن آپ علی کو مل بن جائے۔ ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب شعبان کی رات 15ویں رات آئے، حضور فرماتے ہیں کہ اس رات قیام کیا کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہوا کرو، اللہ کے سامنے عاجزی کیا کرو۔ حضور فرماتے ہیں اور 15ویں یہ جو رات ہے جب دن آئے تو اس کا روزہ بھی رکھا کرو۔ اس لیے اب اللہ کے حضور وجہ بتا رہے ہیں کہ اس لیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سورج غروب ہونے سے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تب سے لے کے طلوع فجر تک آسمان، یہاں پہلے آسمان میں اللہ پاک نزول ہوتے ہیں، نزول فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس رات قیام کیا کرو اور اس رات کی صبح کو روزہ رکھا کرو، یہ مستحب ہے روزہ رکھنا۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کب سے؟ مغرب سے لے کے سورج کے غروب ہونے سے لے کے صبح طلوع فجر تک اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ اللہ اکبر۔ ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مصیبت یا بیماری میں پھنسا ہوا کہ جو مجھ سے اس سے نکلنے کی دعا کرے، جو مجھ سے عافیت کی دعا کرے، جو مجھ سے سلامتی کی دعا کرے، میں اس کو سلامتی عطا کروں؟ ہے کوئی ایسا؟ اور اللہ تعالیٰ یہ آوازیں سورج غروب ہونے سے لے کے طلوع آفتاب تک فرماتے رہتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور ہمیں تو چاہیے کہ عصر کے بعد، بلکہ ترتیب یوں بنانی چاہیے کہ اگر اس رات قیام کیا جائے تو بہت اچھی بات، بلکہ کرنا بھی چاہیے کہ دن کو اچھا 2-3 گھنٹے نیند پوری کی جائے اور پھر اٹھ کے غسل کیا جائے اور اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنے جائیں، خوشبو لگائی جائے، عصر کے وقت آپ بالکل فریش ہو جائیں، عصر کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز پڑھ کے بالکل اللہ کی عبادت کے لیے ریڈی ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عبادت عشاء کے بعد 10-11 بجے شروع کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تو سورج غروب ہونے جب ہوتا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں۔ اور دستور یہ ہے کہ جب مہمان آئے تو مہمان کے آنے سے پہلے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آپ جب اللہ پاک مغرب کے وقت تشریف لائیں آسمان دنیا پہ، ہمیں چاہیے کہ ہم مغرب سے بھی کچھ دیر پہلے بیٹھیں تو اللہ کی عبادت میں لگیں۔ مشائخ نے یہاں لکھا ہے کہ جو بھی مغرب سے پہلے عبادت میں لگے اور وہ پڑھتا رہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتا رہے، اور جب مغرب کی اذان ہو تو مغرب کی اذان کے وقت جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تو فوراً سجدے میں گر جائے، سجدے میں جا کے اللہ سے اپنی حاجت کے لیے اپنی ضرورت مانگے۔ مشائخ نے لکھا جو یہ عمل کرے گا اس کو اللہ ضرور وہ نعمت و سعادت عطا فرمائیں گے۔ یہ بھی ایک عمل ہے، اسے بھی آپ لازمی کریں۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد مشائخ نے لکھا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ وہیں بیٹھے یا ہٹ کٹ کے سورہ یاسین کی 3 مرتبہ تلاوت کریں، 3 مرتبہ۔
3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے مغرب کی نماز کے بعد۔ پہلی بار جب سورہ یاسین کی تلاوت کریں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ میری عمر کو دراز فرمائے۔ یہاں آپ اپنی نیت کر سکتے ہیں، گھر والوں کی نیت کریں، اپنے اہل خانہ کی نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی عمر کو دراز فرما۔ اس نیت سے پڑھ کے سورہ یاسین اور یہ جو دعا اوپر سکرین پہ آ رہی ہے اس کو پڑھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دوسری بار پھر سورہ یاسین اس نیت سے پڑھے کہ اللہ میری ساری بلاؤں مصیبتوں کو اپنے فضل سے ختم فرما۔ اس نیت سے پڑھ کے پھر یہی دعا جو اوپر آ رہی ہوگی اس کو پڑھے۔ پھر تیسری بار سورہ یاسین اس نیت سے پڑھے کہ اللہ مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، کسی کا بھی محتاج نہ فرما۔ اس کے بعد پھر یہی دعا پڑھے اور اللہ سے دعا کر لے۔ اس کے بعد اپنے معاملات میں لگیں، استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، دعا کریں، دعا مانگیں اپنے لیے، ساری امت کے لیے، کل عالمین کے لیے، جو چلے گئے، جو موجود ہیں، جو رہتی دنیا تک آئیں گے، سب کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد آپ کی طبیعت ہے، اچھی بات ہے، عبادت کریں ساری رات، ورنہ اگر آپ کریں تو فائدہ ہے، ورنہ اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو سو سکتے ہیں، گناہ نہ کریں۔ آپ گناہ نہ کریں، عشاء کے بعد جتنی دیر آسانی سے آپ سے عبادت ہو آپ لازمی کریں۔ اتنی آسانی ہو کہ اگر آپ سو بھی جائیں تو صبح فجر کی نماز کم از کم جو ہے نا باجماعت پڑھیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ 12-1 بجے 2 بجے تک بیٹھے رہیں اور فجر کی نماز کے لیے آنکھ ہی نہ کھلے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائے۔ بہت سعادت کی رات ہے، اس میں عبادت کرنی چاہیے۔ یہ جو عمل بتایا ہے مغرب سے پہلے کا، مغرب کے بعد کا، اس کو لازمی کریں۔